تمام سننے والوں کو یا علی مدد۔ یا علی مدد۔ آج ہم ایک ایسی گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو یقیناً امید ہے دلوں کو چھو لے گی اور ایمان کو ایک خاص تازگی بخشے گی۔ جی بالکل۔ ہم امام شاہ کریم الحسینی کی زندگی سے جڑا ایک آپ کہہ لیں سچا اور بہت ایمان افروز واقعہ بیان کریں گے، جی، جسے سن کر انشاءاللہ یہ امید ہے کہ جماعت خانے کی حاضری، خاص طور پر صبح شام کی عبادات میں مزید پابندی اور شوق پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ اور ہماری دل سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو اپنے گھر یعنی جماعت خانے میں باقاعدگی سے حاضر ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین مولا۔ اچھا، اس گہری بات چیت میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے سب سے۔ جی، ہمارے 3 معلوماتی اور روحانی چینلز ہیں، ان کے لنکس آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ جی ہاں، تو انہیں ضرور سبسکرائب کریں، خاص طور پر ہمارا تیسرا چینل اسماعیلی ایسنس تعلیم۔ اچھا، وہاں بہت خوبصورت صوفی کلام ہیں، قوالیاں، گیت، تسبیحات، یہ سب پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس چینل کو آپ کی خاص توجہ اور سپورٹ کی ضرورت ہے۔ جی ضرور، سننے والوں سے درخواست ہے کہ وہ ضرور سپورٹ کریں۔ جی، امید ہے آپ سب اپنا تعاون ضرور دیں گے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔ تو چلیے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم جس کہانی پر بات کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے محبت کی پکار، نزار کی بیداری کی ایک سچی کہانی۔ The Call of Love, a true story of Nizar's awakening۔ جی، جی، یہ واقعی ایک بہت ہی پیاری اور سبق آموز کہانی ہے۔ یہ صرف ایک فرد کی، نزار کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس مرید کی کہانی ہو سکتی ہے جو آپ جانتی ہیں زندگی کی دوڑ دھوپ میں کبھی کبھی اپنے روحانی مرکز سے تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہو جاتا ہے۔ جی، یہ کہانی اس بات کی عکاسی ہے کہ دنیاوی کامیابیاں اور مصروفیات وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن امام کی محبت، ان کی رحمت، ان کی شفقت کا سایہ وہ ہمیشہ مرید پر قائم رہتا ہے۔ ہمیشہ۔ اور کیسے بس ایک پکار، ایک نظر کرم انسان کو واپس روشنی کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے امریکہ کے شہر شکاگو سے۔ جی، شکاگو۔ وہاں نزار نامی ایک نہایت مخلص اسماعیلی مرید رہتے تھے۔ ان کی زندگی ایک منظم طریقے سے، ایک ڈسپلن سے گزر رہی تھی۔ دن بھر اپنی ملازمت اور ہر شام پابندی سے جماعت خانے کی حاضری۔ ماشاءاللہ۔ جماعت خانہ ان کے لیے صرف ایک عبادت گاہ نہیں تھا، بلکہ آپ کہہ لیں روح کے سکون کا، قلبی اطمینان کا، ایک روحانی روشنی کا مرکز تھا۔ جی ہاں، وہ ایک انشورنس کمپنی میں کام کرتے تھے جی، اور اپنی محنت، ایمانداری، اصول پسندی، ان چیزوں کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ اچھا، ان کی زندگی میں نا دین اور دنیا کا ایک بہت خوبصورت توازن نظر آتا تھا۔ یہ بہت اہم ہے۔ جی، جہاں جماعت خانے کی حاضری ان کی روزمرہ کی روٹین کا ایک لازمی حصہ تھی اور خوشگوار حصہ، مطلب یہ کوئی بوجھ نہیں تھا ان کے لیے، بلکہ ایک خوشی کا باعث تھا۔ صحیح۔ پھر زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ نزار کے ایک قریبی دوست نے انہیں ایک نئے کاروباری منصوبے میں شراکت کی دعوت دی، پارٹنرشپ کی۔ یہ ایک ایسا موقع تھا جس میں ترقی کے، خوشحالی کے، کامیابی کے مطلب بڑے امکانات نظر آ رہے تھے۔ ایک پرکشش پیشکش تھی ظاہر ہے۔ جی، اور نزار جو تھے وہ ہمیشہ سے محنتی اور پرعزم تھے، تو انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ ہمت کی، جی، پوری لگن اور ایمان کے ساتھ اس نئے کام کا آغاز کیا، اور جیسا کہ اکثر محنت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی کوششیں رنگ لائیں اور کاروبار بہت تیزی سے ترقی کرنے لگا۔ اچھا، کامیابی ان کے قدم چومنے لگی اور مالی طور پر بھی وہ کافی مستحکم ہو گئے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے جو شاید بہت سے لوگ اپنی زندگی میں محسوس بھی کرتے ہوں گے۔ جی، کیا؟ کہ جیسے جیسے کاروبار بڑھا، اس کے تقاضے بھی بڑھتے گئے۔ میٹنگز، کاروباری سفر، لمبے کام کے اوقات، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ان کے وقت پر حاوی ہونے لگی۔ وہ لمحات جو پہلے غور و فکر کے لیے تھے، عبادت کے لیے، روحانی سکون کے لیے مختص تھے، اب وہ کاروباری مصروفیات کی نظر ہونے لگے۔ منافع اور دنیاوی کامیابی کی جستجو نے شاید انجانے میں ہی صحیح روحانی سکون اور اطمینان پر فوقیت حاصل کرنا شروع کر دی۔ اور یہ تبدیلی، یہ فاصلہ جو ہے نا، یہ اکثر بہت آہستگی سے پیدا ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ جی بالکل، ایسا نہیں ہوا کہ نزار نے ایک دن اچانک فیصلہ کیا کہ اب میں جماعت خانے نہیں جاؤں گا۔ نہیں، بلکہ یہ ایک
بدتدریج عمل تھا، آہستہ آہستہ۔ آہستہ آہستہ۔ پہلے شاید ہفتے میں 1 دن چھوٹا، کسی ضروری میٹنگ کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، پھر کبھی 2 دن چھوٹ گئے، پھر یہ وقفے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ آپ یقین کریں صورتحال یہ ہو گئی کہ پورے 3 مہینے گزر گئے۔ 3 مہینے؟ جی، اور نزار کے قدم جماعت خانے کی طرف نہیں اٹھے۔ وہ جگہ جو کبھی ان کی روح کا مرکز تھی اب ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ دنیا کی چکا چوند نے انہیں اپنے روحانی گھر سے غافل کر دیا تھا۔ یہ واقعی ایک قابل غور بات ہے کہ کس طرح دنیاوی مصروفیات ہمیں غیر محسوس طریقے سے ہماری روحانی بنیادوں سے دور کر سکتی ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں نا، دل اپنے محبوب کو کبھی فراموش نہیں کرتا، کبھی نہیں، چاہے ذہن کتنا ہی منتشر کیوں نہ ہو۔ تو 18 اکتوبر 2010 کی تاریخ آئی۔ اچھا۔ نزار اپنے کاروبار کو مزید پھیلانے کے سلسلے میں کینیڈا گئے، ٹورانٹو شہر۔ ٹورانٹو کینیڈا، جی۔ اور وہاں اب دیکھیے مولا کی کرم نوازی کا انداز۔ سبحان اللہ۔ نزار کو معلوم ہوا کہ ان کے پیر و مرشد مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی علیہ السلام وہ بھی اسی شہر میں تشریف فرمائے۔ اسی وقت؟ جی۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ جس ہوٹل میں نزار ٹھہرے ہوئے تھے، امام عالی مقام کا قیام گاہ بالکل اس کے سامنے والے ہوٹل میں تھا۔ اللہ اکبر، یہ کوئی عام اتفاق نہیں لگتا ہے نا؟ جی۔ ان کے دل میں صرف ایک ہی تڑپ، ایک ہی آرزو بیدار ہوئی، اپنے امام کا دیدار کرنے کی شدید خواہش۔ وہی گہری لگن جو ہر سچے مرید کے دل میں اپنے روحانی باپ کے لیے موزن ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیاوی کشش پر روحانی پکار غالب آ گئی۔ بالکل۔ وہ تمام غفلت کے پردے جو پچھلے 3 مہینوں سے پڑے ہوئے تھے، جیسے یکلخت ہٹ گئے۔ نزار نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ فوراً اپنے ہوٹل سے نکلے اور سامنے والے ہوٹل کی لابی میں پہنچ گئے۔ جی۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ بہت سے اسماعیلی بھائی بہن انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ایک قطار میں کھڑے ہیں، اپنے محبوب حاضر امام کی ایک جھلک پانے کے منتظر۔ ایک انتظار۔ نزار بھی خاموشی سے اس قطار کے آخر میں شامل ہو گئے۔ ان کا دل اس وقت ایک عجیب کیفیت میں تھا۔ کیسا؟ ایک طرف تو امام کے دیدار کا اشتیاق تھا، عقیدت تھی، تو دوسری طرف وہ پچھلے 3 مہینوں کی غیر حاضری پر شدید ندامت اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات تھے۔ ظاہر ہے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا امام کو ان کی یہ غفلت یاد ہوگی؟ میں 3 مہینے نہیں آیا۔ یہ انسانی فطرت ہے، ہم اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید ہم نظروں سے گر گئے ہوں، لیکن امام کی شفقت ہماری سوچ سے کہیں بلند ہے۔ بالکل۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ لابی میں ایک خاص قسم کا سکون اور ایک نورانیت سی پھیل گئی۔ ماشاءاللہ۔ مولانا حاضر امام نہایت پروقار اور پرجلال انداز میں لاؤنج میں تشریف لائے۔ ان کی موجودگی میں ایک ایسی روحانی کشش اور ٹھہراؤ تھا کہ وہاں موجود ہر شخص جیسے مبہوت رہ گیا۔ دلوں میں ایک عجیب سی نرمی اور خیالات میں سکوت طاری ہو گیا۔ جی۔ امام آہستہ آہستہ وہاں موجود مریدوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کی محبت بھری نگاہوں کا جواب دے رہے تھے۔ چلتے چلتے جب وہ نزار کے قریب پہنچے تو وہ بالکل ان کے سامنے آ کر رک گئے۔ نزار کے سامنے؟ جی بالکل، نزار کے سامنے۔ امام نے نزار کی طرف دیکھا، ان کی نگاہوں میں وہی الہی شفقت، وہی محبت، وہی مہربانی جھلک رہی تھی۔ اور پھر انہوں نے نزار سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ امام کے الفاظ یہ تھے، نزار کیسے ہو؟ تم روزانہ میرے پاس آتے تھے، کیا بات ہے کہ پچھلے 3 مہینوں سے تم مجھے ملنے نہیں آئے؟ مجھے امید ہے کہ تم ضرور مجھے ملنے آؤ گے۔ خاندان۔ اللہ اکبر، یہ الفاظ سنیے ذرا۔ تم روزانہ میرے پاس آتے تھے؟ جی۔ پچھلے 3 مہینوں سے نہیں آئے؟ مجھے امید ہے تم آؤ گے۔ خاندان۔ یا اللہ، یہ صرف چند جملے نہیں تھے، یہ تو محبت اور شفقت کا ایک سمندر تھا جو امام نے نزار پر انڈیل دیا۔ ان الفاظ کا نزار پر کیا اثر ہوا ہوگا، اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ الفاظ جیسے ایک الہی نور کی کرن بن کر سیدھے ان کے دل میں اتر گئے۔ جی۔ ان کی آنکھیں بے اختیار آنسوؤں سے چھلک پڑیں۔ وہ کچھ بول نہ سکیں، بس وہیں ساکت کھڑے رہ گئے۔ ندامت، حیرت، خوشی، شکر گزاری، نہ جانے کتنے جذبات ایک ساتھ ان کے دل میں امڑ آئے ہوں گے۔ انتہا نہ رہی ہوگی۔
وہ یقیناً یہ سوچ کر ششتر رہ گئے ہوں گے کہ امام جو پوری دنیا کے لاکھوں کروڑوں مریدوں کے روحانی پیشوا ہیں، زمین پر خدا کا نور ہیں، انہیں کیسے یاد رہا کہ وہ شکاگو کا ایک عام سا مرید نزار پچھلے 3 مہینوں سے جماعت خانے نہیں آ رہا؟ یہ بات واقعی حیران کن ہے۔ جی، یہ بات انسانی فہم سے بالاتر ہے، لیکن اسی لمحے نزار پر یہ حقیقت پوری طرح عیاں ہو گئی کہ امام اپنے کسی مرید کو کبھی نہیں بھولتے، کبھی نہیں۔ چاہے مرید کتنا ہی غافل کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے امام کو بھول جائے، امام کی نظر کرم، ان کی محبت، ان کی یاد وہ ہمیشہ اپنے مرید کے ساتھ رہتی ہے۔ اور امام کا آخر میں خاندان کہنا، اس میں کتنی اپنائیت، کتنی قربت کا احساس پوشیدہ ہے۔ بالکل، امام نے انہیں یاد دلایا کہ تم میرے روحانی خاندان کا حصہ ہو، تم مجھ سے الگ نہیں ہو۔ یہ صرف ڈانٹ یا شکایت نہیں تھی، یہ تعلق کی تجدید کی دعوت تھی۔ یہ امام کی طرف سے ایک غیر معمولی شفقت کا اظہار ہے، جو نزار کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ تمہاری جگہ ہمارے دل میں ہے، تم ہمارے اپنے ہو۔ یہ احساس ہی کسی بھی مرید کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ یہ ملاقات، امام کی یہ چند محبت بھرے الفاظ نزار کی زندگی میں ایک انقلاب لے آئے۔ انقلاب؟ یہ ایک گہری روحانی بیداری کا لمحہ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نزار کو اپنی اصل ترجیحات کا، اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کا دوبارہ ادراک ہوا۔ جی، شکاگو واپس پہنچ کر نزار نے فوراً دوبارہ جماعت خانے جانا شروع کر دیا۔ لیکن اب ان کی حاضری میں ایک بنیادی تبدیلی آ چکی تھی۔ کیسی تبدیلی؟ اب وہ کسی رسم کو نبھانے یا سماجی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ اچھا۔ اب ان کی حاضری کے پیچھے کوئی مجبوری یا عادت نہیں تھی، بلکہ خالص محبت، عشق اور اپنے امام سے دوبارہ جڑنے کی شدید تڑپ تھی۔ سبحان اللہ۔ اب جماعت خانے میں گزارا ہوا ہر لمحہ ان کے لیے ایک زندہ دیدار کی حیثیت رکھتا تھا، روح کا اپنے خالق اور اپنے مرشد سے براہ راست تعلق کا تجربہ۔ کیا خوبصورت تبدیلی ہے، مطلب عادت سے عبادت اور پھر عشق کا سفر۔ جی بالکل، یہ کہانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ یقیناً، اور یہ یاد رکھنا کہ یہ سفر مسلسل ہے، کبھی اونچ نیچ آ سکتی ہیں، کبھی غفلت ہو سکتی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم نزار کی طرح پلٹ آئیں۔ امام کا در ہمیشہ کھلا ہے، ہمیشہ۔ تو آج کی اس گفتگو سے ہم نے سیکھا کہ امام کی محبت لازوال ہے، جماعت خانے کی حاضری روحانی زندگی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے، اور دنیاوی و روحانی زندگی میں توازن قائم رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جی، اور یہاں سننے والوں کے لیے غور کرنے کے لیے ایک نکتہ چھوڑے جاتے ہیں۔ اپنی روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں کیا آپ اپنی روحانی صحت کا اتنا ہی خیال رکھ رہے ہیں جتنا اپنی جسمانی یا مالی صحت کا؟ اہم سوال ہے۔ جی، کیا آپ کی مصروفیات آپ کو اپنے مرکز سے جوڑ رہی ہیں یا دور لے جا رہی ہیں؟ نزار کا تجربہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ایمانداری سے اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کہیں ہم بھی انجانے میں غفلت کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ دعا ہے کہ مولا ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھاتے ہوئے اپنے روحانی فرائض کو بھی یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ مولا ہم سب کو ہمیشہ اپنے نورانی دامن سے وابستہ رکھے۔ آمین مولا ثم آمین مولا۔ جاتے جاتے ایک بار پھر یاد دہانی کراتے چلیں کہ ہمارے تینوں چینلز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لنکس ڈسکرپشن میں ہیں۔ خاص طور پر اسماعیلی ایسنس تعلیم کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ جی ضرور۔ آپ سب کی سماعت کا بہت بہت شکریہ۔ یا علی مدد۔ یا علی مدد۔